اللہ کا کرم رہا جو الیکشنز گلگت بلتستان میں ہوئے 2/3 میجورٹی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ بنی ہے اور یہ ایک بھاری ذمہ داری ہے کہ ایک اپرچونٹی ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کی خدمت کی جائے اور انشاءاللہ تعالی یہ جو ہمیں ٹائم ملا ہے خدمت کا، اس میں ہم جو عوامی امنگیں ہمارے ساتھ وابستہ ہیں اور جس امید سے لوگوں نے ووٹ دیا ہے اس پہ ہم پورا اتریں گے، اور جو ہمارے درینہ مسائل ہیں جو 70 سال سے حل نہیں ہوئے یا کوئی بھی کسی بھی لیڈرشپ نے اس کو ایڈریس نہیں کیا، وہ انشاءاللہ تعالی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی سربراہی میں ان مسائل کا بھی ہم حل کریں گے اور گورننس کی ایک بہترین مثال قائم کریں گے۔ ہمارے جو ٹارگٹس ہیں اس وقت جو 10 ڈسٹرکٹس ہیں اس میں ہمارے پاس صرف 2 اضلاع ہیں جن میں جو DHQ ہاسپٹلز ہیں وہ رن ہیں اور اس میں کوئی ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے جو کہ بیسک ٹریٹمنٹ ہے، جس میں ہم کہیں کہ OT ہمارا آپریشنل ہے یا گائنیکالوجسٹ بیٹھی ہوئی ہے، انستھیٹسٹ بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے 8 ڈسٹرکٹس ہیں اس میں ان کے جو DHQs ہیں ان میں نہ OT رننگ پوزیشن میں، ڈائگنوسٹکس کا کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی اسپیشلسٹ نہیں بیٹھا ہوا، اور ہیلتھ میں پورے گلگت بلتستان میں جو ہمارے پاس نرسز کی تعداد ہے وہ 70 ہے۔ تو ہمارے پاس جو پہلا چیلنج ہے جو انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے، جو PM عمران خان صاحب کا ویژن ہے کہ صحت سب کے لیے، اور جو گورنمنٹ کسی بھی گورنمنٹ کی پہلی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے جو لوگ ہیں ان کی صحت کا خیال رکھا جائے، تو ہم جو 10 اضلاع میں جو 8 اضلاع میں جو DHQ ہاسپٹلز ہیں ان کو آپریشنل کریں گے امیجیٹ بنیادوں پہ پہلے 6 مہینے میں، اور جب یہ آپریشنل ہوں گے، رننگ پوزیشن میں ہوں گے، تو جو پیرافریز کا جو پریشر ہے جو 2 اضلاع ہیں سکردو اور گلگت، یہاں کے ہاسپٹلز کی پوزیشن اس وقت ایسی ہے کہ ایک بیڈ پہ 3 پیشنٹس لیٹے ہوئے، تو وہ جب پریشر کم ہوگا تو سیکنڈ جو فیز ہے نیکسٹ 6 منتھس میں ہم ان 2 DHQs کو ایک سٹیپ اپ گریڈ کریں گے، جس پہ ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے نیورولوجی کی، ہارٹ کی، اور دوسری جو ٹریٹمنٹس جو گلگت اور سکردو میں اویلیبل نہیں ہے اور جو ہمارے غریب لوگ ہیں وہ ان کو پیشنٹس کو لے کے پاکستان کے دوسرے جو بڑے شہر ہیں یا اسلام آباد یا کراچی ٹریول کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ کمی پوری کی جائے گی۔ اس کے بعد مارچ یا اپریل تک ہمارے جو ہیلتھ کارڈز ہیں یہ پورے گلگت بلتستان میں سب کو 100% جو پاپولیشن ہے اس میں تقسیم ہو جائے گی۔ ہیلتھ کا اور ایجوکیشن کا، جب 2009 میں جب گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی آئی تھی، اس وقت جو میرے خیال میں جو گورنمنٹ امپلائمنٹ کی جو تعداد ہے وہ 12,000 یا 15,000 کے قریب NIS میں موجود تھی، آج 52,000 ہے۔ لیکن بدقسمتی سے جب بیچ میں PMLN کی گورنمنٹ بھی آئی اور انہوں نے بھی بہت زیادہ بھرتیاں کی، 2004 کے PC4s پڑے ہوئے ہیں، جو سکولز بنے ہیں ان میں 2004 کے PC4s پڑھے ہیں جو کہ اپروو نہیں ہوئے، مینز کہ انہوں نے جو جابز دی ہیں یہ انہوں نے پوری پولیٹکس کلاس 4 کی جو گریڈ 1 سے 4 تک بھرتیوں پہ انہوں نے فوکس کیا، کوئی ٹیکنیکل انہوں نے بھرتیاں نہیں کی، کوئی ٹیچرز کو انہوں نے بھرتی نہیں کیا، اور جتنے بھی سکول تھے جو رننگ پوزیشن پہ ان کے ٹیچرز اٹھا کے ڈسٹریبیوٹ دو دوسرے سکولز میں دے دیا، تو جو چلنے والا سکول ہے اس کو بھی انہوں نے ڈسٹرب کیا، اور جو نئے سکول جن میں ٹیچرز 2 یا 3 بھیجیں وہاں پہ بھی پراپر ایجوکیشن، تو ایجوکیشن بھی سفر ہوگی، اس کی کوالٹی ہے وہ تباہ ہو کے رہے گی۔ ہم اس دفعہ انشاءاللہ تعالی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ PM صاحب کی اسپیشل توجہ ہے گلگت بلتستان کے اوپر کہ ہم یہ PC4s میکسیمم تعداد میں جتنے ہیں یہ اپروو کروائیں تاکہ گورننس کا کام ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، اور جو ہمارے ریگولر پوسٹیں ہیں کہیں پر AC بیٹھا ہو، نیچے تحصیلدار نہیں ہے، نائب تحصیلدار کی سیٹیں نہیں ہیں، وہ ساری ہم کریٹ کریں گے۔ پھر اس کے بعد اوورآل جو گلگت بلتستان کا جو پوٹینشیل ہے اس کے اوپر جو بات اگر ہم کریں تو PM صاحب کے ساتھ میری تفصیلی اس پہ بات ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے نہ صرف گلگت بلتستان پورے پاکستان کو نوازا ہے۔ آپ جس چیز پہ آپ ایگریکلچر، الیکٹریسٹی کا پوٹینشیل دیکھ لیں، ادھر اگر تیل ہے، گیس ہے، کون سی ایسی چیز ہے جس میں پاکستان کو اللہ پاک نے محروم رکھا ہے؟ اور اگر ہم
اس چیز سے فائدہ نہ اٹھائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بہت بڑی ناشکری ہوگی. اب پوٹینشیل میں اگر گلگت بلتستان کے ہم ذکر کریں تو خالی رن آف ریور پہ 40,000 میگا واٹ سے اوپر کی پروڈکشن ہو سکتی ہے جو بجلی ہم حاصل کر سکتے ہیں, اور یہ نہ صرف پورے ملک کا شارٹ فال پوری کر سکتی ہے بلکہ ہم اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. ہمارے پاس اس وقت جو پچھلے 1 سال سے پوری دنیا کی اکانومی ڈسٹرب ہے کرونا کی وجہ سے, اور پاکستان کی اپنی معاشی جو پوزیشن ہے وہ آپ سب کے سامنے. ہم انشاءاللہ تعالی پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ جائیں گے, انویسٹرز ڈھونڈیں گے, اور ہماری جو پرائیورٹی ہوگی کہ یہ جو سیکٹر ہے پاور کا یہ ٹیپ کیا جائے, اور میکسیمم جنریشن جو ہمارے دور میں ہے ہم یہ کوشش کریں گے جس میں نہ صرف گلگت بلتستان کی ضرورت پوری ہو بلکہ پاکستان میں جہاں جہاں پر اس کی ضرورت ہو وہ بھی پوری کی جائے اور ہم ایکسپورٹ کے قابل ہو جائیں. اب جو بدقسمتی ہے ایک ایسے خطے میں جہاں پر اتنی بڑی تعداد میں اتنی بڑی مقدار میں بجلی کی پروڈکشن ہو سکتی ہے, وہاں پر جب وہ اس خطے میں جو ضرورت ہے وہ 475 میگا واٹ کی, اور جو انسٹال کیپیسٹی ہے وہ 133 میگا واٹ ہے, اور وہ اپ سٹریم میں بنائی گئی ہے. جو سردیوں میں جب پانی کم ہوتا ہے تو اس کی جو ہمیں پروڈکشن ملتی ہے وہ 60 کے 70 میگا واٹ ہے, جس کی وجہ سے جو بڑے شہر ہیں جی بی کے وہاں پہ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. اب یہ ان جگہوں کی بات ہے جہاں پر سردی -18 ہے, اور وہاں تو وہاں پر جو اس کا جو بوجھ پڑتا ہے وہ جنگلات کے اوپر پڑتا ہے. لوگوں نے جنگل کاٹنے ہیں کیونکہ ہر کسی نے زندہ رہنا اور کوئی آپشن نہیں ہے, ہمارے پاس ایل پی جی نہیں ہے, گیسز نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, تو لوگ مجبور ہیں, لوگ جنگل کاٹتے ہیں. اور اب یہ ہے کہ حالت یہ ہے کہ اب ہمارے گلیشیئرز کے اوپر اس کا افیکٹ پڑنے لگا, اور یہ یاد رکھیں کہ پاکستان کا واحد انڈیپینڈنٹ واٹر ریسورس گلگت بلتستان سے جو آنے والا دریا ہے وہ ہے, اور اگر یہ پوزیشن اسی طریقے سے چلتی رہی تو ڈاؤن دا لائن شاید 40 سال 50 سال کے بعد اس میں پانی کی مقدار بہت کم ہوگی, اور جو کہ بہت خطرناک بات ہے. تو ہماری پرائیورٹی میں سے ایک پرائیورٹی یہ ہے جو پی ایم صاحب کا ویژن جو بلین سونامی ٹری کا ہے, اس سے بھرپور استفادہ حاصل کیا جائے, جنگلات کا بچاؤ کیا جائے تاکہ ہمارا جو ایکو سسٹم ہے اور ہمارے گلیشیئرز ہیں اور ہمارے جو چشمے ہیں وہ نہ سوکھیں نہ ختم ہو جائیں, اور جو ملک کو پانی جو مل رہا ہے وہ اسی طریقے سے بدستور ملے, جس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے ہم نے بجلی پیدا کرنی. اور اس پہ میرے خیال میں پہلے کوئی توجہ نہیں, لیکن یہ ہماری پرائیورٹی ہے. پھر اس کے بعد ٹورزم کا, یہ پی ایم صاحب سے آپ نے کئی دفعہ سنا کہ ٹورزم کے اوپر اگر ہم توجہ دیں, پاکستان کو اللہ نے اتنی خوبصورت جگہیں دی ہیں, اتنا قدرتی حسن دیا, صرف یہ ہے کہ ہم اچھی پلاننگ کے ساتھ اس کو ڈیولپ کریں تو یہاں پر ہم بہت بڑا جو انکم ہماری اس سے ہو سکتی ہے. جو ہماری پلاننگ ہے میری گورنمنٹ کی اور ہماری جو پلاننگ ہوگی اس چیز میں, یہ ایک ایکو ٹورزم کی طرف جائیں گے جو کہ ایک سسٹینیبل ہو, اور وہ اسی صورت میں پاسبل ہے کہ ہم لوکلز کو اس میں شیئر دیں اور لوکلز کو اس میں بینیفٹ اور پروفٹ دیں. پی ایم صاحب کا جو ایک پروجیکٹ ہے کہ جو سافٹ لونز دے رہے ہیں وہ گھروں کے اندر جو کاٹیجز بنانے کے لیے استعمال, اور گلگت بلتستان میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح موقع ہے کہ یہ اس چیز سے ہم استفادہ حاصل کریں گے, اور جو ہاؤس ہولڈز ہیں جو گھر ہیں جہاں پر جگہ اویلیبل ہوتی ہے, اور گلگت بلتستان میں یہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کے گھروں کے ساتھ جگہ, وہاں پہ ایک ہی ڈیزائن کے گھر بنائے جائیں اور ان کا سٹینڈرڈ مینٹین کیا جائے تاکہ ٹورزم ادھر آ جائے, ٹورسٹ آ جائے, رہے, لوکلز بھی اس سے بینیفٹ اٹھائے, اور انویسٹرز پرائیویٹ سیکٹر بھی آئے اور وہ ان کے ساتھ کنیکٹ ہو. بجائے ہم بڑے ہوٹلز بھی ٹھیک ہیں, لیکن جو ہماری جو پرائیورٹی ہوگی کہ وہ جو گھر ہے لوکل کمیونٹی ہے ان کے ساتھ کام کر کے ٹورزم کو پروموٹ کیا جائے تاکہ ہمارا جو ایکو سسٹم ہے ادھر کا وہ پروٹیکٹڈ رہے, اور لوکلز کا اس میں شیئر ہو گیا تو میرے خیال میں جو سب سے بڑا جو اس کا پروٹیکٹر ہوگا وہ لوکل کمیونٹی ہوگی. جسٹ لائک ٹرافی ہنٹنگ, جب یہ کانسیپٹ آیا تو بہت سے لوگ شاید اس کو اپوز کر رہے تھے, لیکن آج کتنے سالوں کے بعد اب جس جگہ پہ یہ ٹرافی ہنٹنگ کا کانسیپٹ چلا ہے اور یہاں پہ ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں تو وہاں پر اب آپ اگر پرسنٹیج دیکھیں تو وائلڈ لائف نہ صرف پروٹیکٹ ہوئی ہے
بلکہ اس کی تعداد بھی ان ایریا میں زیادہ بڑھی ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو ہمارا جو ادھر کا ایکو سسٹم اور انوائرمنٹ ہے وہ اور ٹوریزم پیرالل چلے گا. منرلز کو ہم نے ایک بہت بڑا ایک ذریعہ ہو سکتا ہے ہمارا, جس کے اوپر ہم نے فوکس کرنا, اور انشاءاللہ تعالیٰ مکمل توجہ کے ساتھ اس ایریا پہ ہم کام کریں گے. اس کے علاوہ جو ایک پوٹینشیل ہے گلگت بلتستان کا, وہ ہمارے فروٹس ہیں, ایگریکلچر ہے, اور جو آرگینک مطلب آپ دنیا میں بہترین آپ کہیں کہ فروٹس, آپ سیب ہے, چیری ہے, یہ سب گلگت بلتستان نہ صرف پروڈیوس کر سکتا ہے بلکہ ایکسپورٹ بھی کر سکتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے لوکل ٹریڈرز کو اس سلسلے میں کسی بھی گورنمنٹ نے نہ کوئی گائیڈنس کی, نہ ایسے کوئی پلیٹ فارمز اویلیبل ہوئے جہاں سے وہ مستفید ہو جائیں اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ اپنے پروڈکٹ کو مارکیٹ کر سکیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ موقع بھی ہم فراہم کریں گے, اور اس اسپیکٹ کے اوپر بھی ہم کام کریں گے, ہماری گورنمنٹ کام کرے گی. ایڈونچر ٹوریزم کا کانسیپٹ لے کے آ رہے ہیں. ہمارے پاس ایک جو ٹوریزم کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس ونڈو بہت چھوٹی ہوتی ہے. 3 سے 4 مہینے سمر ٹائم ہوتا ہے, اس میں جو ٹورسٹ آتا ہے, اور سردیوں میں اتنی فیسلٹیز نہیں ہوتی تو ٹورسٹ کا رخ اتنا نہیں ہوتا, اور اس کی وجہ سے پھر انویسٹمنٹ نہیں ہوتی, کیونکہ جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ 3 مہینے کے بعد پھر آپ نے سب کچھ اپنے جیب سے پے کرنا, اپنے سٹاف کا بلز, رینٹ, سارا کچھ, تو وہ اتنا پروفیٹیبل نہیں ہے. اس وجہ سے بڑے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ اس وقت ریلیکٹنٹ ہیں آنے پہ. ہم ونٹر ٹوریزم کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اور اسی سلسلے میں پہلی دفعہ گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کے تحت ونٹر ٹوریزم کی ایکٹیویٹیز ہم اسکیئنگ کمپٹیشنز رکھ رہے ہیں گورنمنٹ سطح پہ, اور اس پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ فیزیبلٹی بھی بنائیں گے کہ پرائیویٹ سیکٹرز آ جائیں, وہاں پہ اسکیئنگ سکولز بنائیں, سنو سکولز بنائیں, اور وہاں پہ لوگ آ کے اپنی چھٹیاں بھی گزار سکتے ہیں, اسکی کو انجوائے بھی کر سکتے ہیں. اور وہ ٹوریزم اگر ہم ونٹر ٹوریزم ڈیولپ کر سکے تو مجھے امید ہے کہ جو 6 سے 8 مہینے کی ہمیں ونڈو ملے گی گلگت بلتستان میں, اس میں پھر ہم پرائیویٹ جو انویسٹرز ہیں ان کا انٹرسٹ بھی ہم اس میں حاصل کر سکتے ہیں, اور ان کی انویسٹمنٹ بھی حاصل کی جا سکتی ہے. اور جب ایک دفعہ پھر ادھر اس پورے پروسیس میں ہم اگر فیسلٹیز بلڈ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم یہ پورا 12 مہینے کا گلگت بلتستان کو ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بنا سکتے ہیں. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ گلگت بلتستان میں بدقسمتی سے کسی بھی سیکٹر پہ کام نہیں ہوا. ذمہ داری ہماری بڑی ہے اور اپرچونٹی اللہ پاک نے دی ہے, ہر ایریا میں ہم کام کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم کانفیڈنٹ ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کی سربراہی میں ہم اپنے ٹارگٹس بھی اچیو کریں گے, اور گلگت بلتستان کو جو وہ ان کی خواہش ہے جو پورا نہیں ہوئی, چاہے وہ پروویژنل پروونشل اسٹیٹس ہو یا گڈ گورننس ہو ان ٹرمز آف ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, یا ان کا انفراسٹرکچر کا ڈیولپمنٹ ہے, یا ان کا پرائیویٹ سیکٹر کی ڈیولپمنٹ ہے, انشاءاللہ تعالی وہ کریں. بہت شکریہ.